الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم وعلم اور سکھلائے آدم کو الاسماء کلها سب چیزوں کے نام ثم عرضهم پھر ان کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے فقال پھر اللہ نے فرمایا انبئونی تم مجھے بتلاؤ باسماء هؤلاء ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قالوا فرشتوں نے کہا سبحانک آپ کی ذات پاک ہے لا علم لنا ہم کو علم نہیں ہے الا ما علمتنا مگر اتنا جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے انک بے شک آپ انت العلیم الحکیم بڑے جاننے والے اور حکمت والے ہیں اور اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئهم ان کو نام بتلائیے باسمائہم ان چیزوں کے فلما پھر جب انبأهم فلما جب آدم علیہ السلام نے ان کو یعنی فرشتوں کو بتلائے باسمائہم ان کے نام قال تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کو واعلم اور جانتا ہوں ما تبدون جس کو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جس کو تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کریے اس وقت جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لِآدَمَ تم سجدہ کرو آدم کے سامنے فسجدوا تو فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ مگر ابلیس نے
ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ یہ ہے آج کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34، 4 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا۔ کل کی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا تو اس بات کو فرشتوں کی مجلس میں کہا تھا اللہ نے۔ تو جب فرشتوں کی مجلس میں یہ بات کہی تو فرشتوں نے سوال اٹھایا تھا کہ اللہ، ایسے مخلوق جس کے اندر فساد ہے، شرارت ہے، خون ریزی ہے، قتل و غارت گیری ہے، ایسے مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ہماری عادت ایسی ہے کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں اور تقدیس یعنی آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، تو آخر ایسے نائب کو پیدا کرنے کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو اس کے 2 جواب دیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں سے میں نے بتایا تھا کل، ایک جواب حاکمانہ ہے اور ایک جواب حکیمانہ ہے۔ حاکمانہ جواب اس کے متعلق کل بات ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جس حقیقت کو جانتا ہوں اس حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ایک جواب تو یہ تھا۔ دوسرا جواب آج جو میں نے پڑھا یہی اس کا دوسرا جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ زمین پر لائق بنایا تھا اللہ کو اپنا، اور زمین پر آ کر زمین کی حکومت کو قائم کرنا تھا، یہاں کا نظام چلانا تھا، لہذا اس لائق کا علم ضروری تھا۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمینی لائق کا علم عطا فرمایا، چیزوں کے نام سکھائے، ہر چیز کا نام بھی بتایا، اس چیز کی خصوصیت بتائی، اس کی حقیقت بتائی، اس چیز کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ ہانڈی ہے، یہ توا ہے، اس میں سالن پکتا ہے، اس میں روٹی پکتی ہے، یہ مرچ ہے، یہ مسالہ ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک چیز کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے گویا کہ اللہ نے ان کو علم دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ علم ملا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی تصویریں فرشتوں کے سامنے پیش کی، اور فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا اور ان سے کہا کہ چلیے امتحان لیتے ہیں تمہارا، بتاؤ ان ساری چیزوں کے نام کیا ہے، کون سی چیز کو کس نام سے پکاریں گے، اس چیز کی تاثیر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کریں گے، تم بتاؤ۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، کہ فرشتوں کے سامنے ساری چیزوں کو پیش کر کے اللہ نے یہ کہا انبئونی باسماء هؤلاء، تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ یعنی تمہارا اگر یہ دعویٰ صحیح ہے کہ یہ زمین کے اوپر اگر خلافت ہی قائم کرنی ہے اور اللہ اپنا نائب ہی بنانا چاہتا ہے تو ہم فرشتوں کی جماعت ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی ہے، اس کے مقابلے میں انسان ہے، انسان کے اندر شرارت ہے، فساد ہے، خون ریزی ہے، قتل و غارت گیری ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ مخلوق زیادہ نیابت کا حقدار رکھتی ہے کہ جس کے اندر عبادت کا جذبہ زیادہ ہو۔ تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو میں نے تمہارے سامنے ان ساری چیزوں کو رکھ دیا ہے، اب ایک ایک چیز کا نام بتاتے جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے ان چیزوں کے نام تو کیسے بتا سکتے تھے؟ نہیں بتا سکتے۔ تو پھر اخیر کے اندر اپنے عجز، اپنی بے بسی کا اقرار کیا اور کیا کہا؟ قولوا سبحان اللہ، فرشتوں نے کہا کہ رب العالمین آپ کی ذات تو پاک ہے، آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اور آپ کا کوئی کام بیکار نہیں ہو سکتا ہے۔
ہم نے سوال ضرور کیا تھا لیکن یہ حقائق ہم نہیں جانتے تھے، لہٰذا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس علم سے عاجز اور بے بس ہیں، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں کتنا علم ہے؟ الا ما علمتنا، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم کو پتا نہیں ہے۔ یعنی فرشتے بھی چیزوں کے نام جانتے تھے لیکن کتنا؟ جس فرشتے کو جس کی خدمت کے اندر لگایا ہے اس کے متعلق فرشتوں کو علم تھا۔ اگر کسی فرشتے کو بارش کی خدمت لگائی ہے تو بارش کے متعلق اس کو علم ہے کہ یہ پانی ہے آسمان سے برستا ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ علم ہے۔ کسی فرشتے کی خدمت ہواؤں کے چلانے پر مقرر ہے تو فرشتہ ہواؤں کے بارے میں صرف جانتا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے، یہ گرم ہوا ہے، اس طریقے سے ہوائیں چلتی ہے، بس اتنا ہی علم، اس سے زیادہ علم تھا نہیں۔ تو الا ما علمتنا، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو اس علم سے عاجز اور بے بس ہیں، ہاں ہم جو جانتے ہیں وہ تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ بڑے جاننے والے، حکمت والے ہیں کہ کس مخلوق کے اندر کتنی استعداد رکھنی ہے، کیسی صلاحیت رکھنی ہے، کیسے کمالات رکھنے ہیں۔ اے اللہ یہ سارے کمالات، ایک طرف آدم علیہ السلام کا کمال ہے، ایک طرف آدم علیہ السلام کا علم ہے، ایک طرف آدم علیہ السلام کی صلاحیت ہے، ایک طرف فرشتوں کی جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت کے اعتبار سے ان کی صلاحیت ان کے اعتبار سے ہے، ان کا کمال ان کے اعتبار سے۔ اے اللہ آپ بڑے جاننے والے ہیں، اپنے علم کے مطابق آپ حکمت والے بھی ہیں، اپنی حکمت کے مطابق کس مخلوق کو کتنا علم دینا ہے، کتنی صلاحیت دینی ہے، وہ سب آپ کے فیصلے کے اوپر موقوف ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، وہ سب آپ کے فیصلے پر موقوف ہے، آپ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرشتوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا، اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا کہ یہ علم ہم جانتے نہیں ہیں۔ اب باری آئی حضرت آدم علیہ السلام کی، پہلا سوال فرشتوں سے ہوا تو فرشتے تو جواب نہیں دے سکے۔ اب باری آئی حضرت آدم علیہ السلام کی، اب اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم سے یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم چلیے تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے فٹافٹ ایک ایک چیز کا نام بتانا شروع کر دیا، اور صرف نام نہیں بتایا، اس چیز کی حقیقت بھی بتائی، اس کی تاثیر بھی بتائی۔ یہ دہی ہے اس کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے، یہ ہانڈی ہے اس میں سالن پکتا ہے، یہ توا ہے اس میں روٹی پکتی ہے، یہ مرچ ہے اس کو یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ مسالے ہیں ان کو ان جگہوں پر استعمال کیا جائے گا۔ یعنی ایک ایک چیز حضرت آدم بتاتے جاتے ہیں، حقیقت کے ساتھ بھی بتاتے جاتے ہیں، پوری گہرائی کے ساتھ بھی بتا رہے ہیں، ایک بھی غلطی نہیں ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے بتانے میں، کہ پورا کا پورا حضرت آدم علیہ السلام نے جو تھا، جو علم اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ سب کا سب بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم کو پہلے بھی تو کہی تھی نہیں بات کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دیکھ لیا تمہارے سامنے ہے۔ حضرت آدم کا علم، ان کی کرامت، ان کی فضیلت، ان کے کمالات، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، آسمان اور زمین کی ایک ایک حقیقت کو، پوشیدہ چیزوں کو میں جاننے والا ہوں، حتیٰ کہ تم نے جس کو چھپایا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی نہیں جانتا ہوں۔ کیا چیز چھپائی تھی فرشتوں نے؟ کس چیز کو ظاہر کیا تھا؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس کو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی نہیں جانتا، اور جس کو تم چھپا رہے ہو اس کو بھی میں جانتا۔ تو ظاہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی یہ مخلوق تو زمین میں فساد بچائے گی، خون ریزی کرے گی، اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی بزرگی اور عظمت کو بیان کرتے ہیں، تو اس کو ظاہر کیا تھا تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور جس کو چھپایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ چھپانے والی بات تو یہ تھی کہ چاہے فرشتوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نیابت ہم کو دیا جائے، لیکن انہوں نے جو سوال اور جو جواب سامنے اوپر دیا، اس سوال سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ فرشتے یہ چاہ رہے تھے کہ نیابت کے حقدار ہم ہیں۔ یہ ان کے
اندر چھپی ہوئی بات تھی، تو اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اس چھپے ہوئے راز کو بھی میں جان رہا کہ تم نے کس چیز کو چھپایا ہے، اور تم نے جس بات کا اقرار کیا اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ سارے حقیقت ہے جو تمہارے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کیا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آیت کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دیا، سکھایا، تو علم تو دیا حضرت آدم کو، اور پھر آگے آیت کیا کہہ رہی ہے کہ پھر سوال ہوا فرشتوں سے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو علم دیا نہیں گیا۔ جب فرشتوں کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں دیا گیا تو پھر ان کو پوچھا کیوں گیا؟ ان کا تو قصور نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کسی ایگزام کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہیں اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو ٹیچر نے الگ سے بلا کر اس کے سارے سوالات حل کر کے اس کو پیپر میں لکھوا دیے، دوسرے کو نہیں لکھوائے، تو اس کو نہیں لکھوائے اس کو لکھوائے، اور اس کے ایگزام کے اندر اچھے پرسنٹیج آ گئے، تو بھائی اس کا قصور کیا؟ یہ تو الگ سے دکھائے تو اس کو آئے ہیں، تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا ہے، سکھایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، پوچھا جا رہا ہے فرشتوں سے ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ تو آیت سے ثابت نہیں ہوتی ہے یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو الگ سے اللہ نے علم دیا تھا، یہ بات تو آئی نہیں ہے، یہ آیت کے ترجمے میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ جب یہ بات نہیں ہے لہذا دوسری بات طے ہے اور واضح بات اور پکی بات یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان چیزوں کا علم دیا گیا اس وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن فرشتے ان علم کو حاصل نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس علم کی صلاحیت اور استعداد فرشتوں میں نہیں تھی، اس لیے وہ علم حاصل نہیں کر سکے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ تنہائی میں حضرت آدم کو سکھایا گیا، فرشتوں کی جماعت کے بیچ میں علم دیا گیا ہے، تو اگر صلاحیت ہوتی تو حضرت آدم کو سکھایا گیا تو ان کو بھی آ جاتا۔ اب مثال یہ بنے گی کہ کسی ٹیچر نے دو اسٹوڈنٹ کے سامنے کوئی لیکچر دیا اور پیپر کے اندر لکھنے کو کہا، تو ایک اسٹوڈنٹ نے جواب اچھی طریقے سے لکھ دیے اس لیے کہ اس نے ٹیچر کے لیکچر کو سمجھ لیا، اس کے اندر صلاحیت تھی، وہ جواب لکھ سکا۔ دوسرے نے بھی لیکچر تو سنا تھا لیکن صلاحیت نہیں تھی، وہ نہیں لکھ سکا جواب۔ یہ اصل میں مثال ہے۔ اب مثال یہ بنے گی جیسے بھوک کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا ہے کہ بھوک کی حقیقت کیا ہے، آدمی کو بھوک لگے تو کیا کرے گا، پیاس کی حقیقت کیا ہے، پیاس لگے تو کیا کرے گا، ایسے اس کی دوسری ضروریات ہیں، ان ساری چیزوں کا علم فرشتوں کی موجودگی میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھوک سے کیا مطلب؟ فرشتوں کو نہ کھانے پینے کی تو کوئی ضرورت نہیں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے کہ میں اپنے تقاضوں کو جائز طریقے سے کیسے پورا کروں گی، کہ نکاح ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے کہ یہ حقوق ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جن چیزوں کی استعداد فرشتوں میں ہے ہی نہیں، جب صلاحیت ہی نہیں ہے لہذا یہ علم فرشتے کیچپ ہی نہیں کر سکے، یہ علم فرشتے حاصل ہی نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں، وہ بھوک کو نہیں جان سکتے ہیں، وہ پیاس کو نہیں جان سکتے ہیں، وہ نکاح کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کو نکاح سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اولاد کے حقوق کو نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ نکاح سے، اولاد سے، بیوی سے، کھانے سے، پینے سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ جب پاک ہے، ان چیزوں کی استعداد ہی ان کے اندر نہیں رکھی ہے، جب صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے تو وہ علم کہاں سے حاصل کر سکیں گے؟ بھائی کسی عرب دیش سے کوئی آنے والا آدمی ہمارے سامنے عربی تقریر کرے، اب مجمع کے اندر کوئی عربی جاننے والا بیٹھا ہے، کوئی عالم ہے، تو اس نے اس کے عربی لیکچر کو کیچ اپ کر دیا اور اس نے اس کے عربی لیکچر کو سمجھ لیا، تقریر سب کے سامنے ہوئی ہے۔ اب دوسرا مجمع جو بیٹھا ہے اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آیا،
بھائی ان کو سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کہ عربی کی استعداد ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو سمجھ میں نہیں آیا، اس میں بچے کا اصول ہی نہیں ہے، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے، جس کے اندر صلاحیت اس نے اس کے اندر اس لیکچر کو کیچ کر دیا، تو یہی حال۔ تو پھر ہو سکتا ہے کوئی دوسرا سوال کرے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، جب یہ استعداد یہ صلاحیت اللہ نے حضرت آدم کے اندر رکھی اس چیز کو کیچ اپ کرنے کی، تو اللہ چاہتا تو یہ صلاحیت فرشتوں میں بھی تو رکھ دیتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بھوک کی صلاحیت، پیاس کی صلاحیت، نکاح کی، اولاد کی، یہ ساری چیزیں کوئی تاثیرات اگر فرشتوں میں رکھ دی جاتی تو پھر فرشتے ہی نہ ہوتے، وہ تو انسان بن جاتے۔ ان کے پیدا کرنے کی حکمت الگ ہے، وہ فرشتے تو نہیں رہتے، پھر وہ تو انسان بن جاتے نا، اس لیے یہ سوال بیکار ہے۔ بھائی ایک پتھر ہے اور ایک جاندار ہے، جاندار کے اندر اللہ نے حرکت رکھی ہے، انسان ہے، دیگر مخلوقات ہے، وہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ پتھر ہے، پتھر کے اندر کیا ہے؟ وہ بڑا ہے، اس کے اندر جاندار کی طرح حس اور حرکت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی ان جاندار کی طرح پتھر میں بھی تو کچھ حرکت ہونی چاہیے، تو اللہ تو کر سکتا ہے بے شک، تو پتھر میں حرکت پیدا کر دے تو وہ پتھر نہیں رہے گا، وہ جاندار بن جائے گا نا، وہ تو جاندار بن جائے گا۔ پھر وہ پتھر رہا کہاں سے؟ پتھر کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں حرکت نہ ہو، جس میں محسوس کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو پتھر کو پتھر کی حیثیت کے اوپر رکھنا ہے تو اس میں حرکت نہیں ہوگی۔ تو یہی حال ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں میں بھی انسان جیسی صلاحیت پیدا کر دیتے، تو پھر وہی جواب آئے گا کہ پھر فرشتوں میں انسان جیسی صلاحیت پیدا ہو جاتی تو پھر فرشتے نہ رہتے، وہ تو انسان ہو جاتے، لہذا یہ سوال بیکار ہے، یہ سوال ہی بیکار ہے، یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک دوسری بات ان آیات کے ذریعے سے یہ پتا چلی، یہ جو شبہ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم الگ سے سکھایا گیا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علم فرشتوں کی جماعت کے بیچ میں ہی دیا گیا تھا، لہذا بیچ کا شبہ اور جو سوال پیدا ہو سکتا تھا وہ صاف ہو گیا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے ان آیات کے ذریعے سے کہ اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیا فرمایا اللہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دیا۔ ایک طرف فرشتوں کی عبادت ہے اور ایک طرف علم ہے، پتا چلا حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا، عبادت کو لے کر نہیں ہے، علم کو لے کر بیان کیا گیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ عبادت سے افضل علم ہے، عبادت سے افضل علم ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ فرشتوں کے پاس عبادت ہے لیکن وہ علم نہیں ہے جو علم انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ علم بڑی عجیب و غریب دولت ہے، جب کسی انسان کے ساتھ میں علم کی نسبت لگ جاتی ہے تو وہ ذلت کی گھاٹی میں پڑا ہوا انسان عزت کی سربلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کہاں سے کہاں عروج نصیب فرماتے ہیں، کہاں سے کہاں ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارا رشتہ علم سے ٹوٹا، تعلیم سے ٹوٹا اور توڑا جا رہا ہے۔ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، موجودہ حالات کے اوپر غور کریں گے، دو حملے ہیں جو مسلمانوں پر سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں، دو طرح کے حملے ہیں جو سب سے زیادہ مسلمانوں پر کیے جا رہے ہیں، اور یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو کوئی سپر پاور طاقت سامنے ٹک نہیں سکتی ہے۔ ایک حملہ آرتھک طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی معیشت کو توڑا جا رہا ہے، ان کے کاروباروں کو توڑا جا رہا ہے، ان کے بزنس کو توڑا جا رہا ہے۔ اس کو بٹھا دیتا، ان کے بزنس کو توڑا جا رہا ہے،
ان کو مالی اعتبار سے کمزور کیا جا رہا ہے، یہ معیشت کو توڑا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جس آدمی کی معیشت ٹوٹے گی وہ بے بس ہو جائے گا، جس کا دھندا روزگار ٹوٹے گا وہ بے سہارا ہو جائے گا۔ ایک حملہ تو یہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر، دوسرا حملہ کیا کیا جا رہا ہے، نئے نئے قانون بنا کر تعلیم سے روکا جا رہا ہے۔ یہ علم ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ تعلیم سے روکا جا رہا ہے۔ کیوں کہ جب ان دونوں چیزوں سے یہ جماعت کھوکھلی ہو جائے گی تو پھر خود بخود غلام بنے گی، ان کو غلامی کی زنجیروں میں جگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود غلام بن کر آئیں گے ہمارے قدموں میں۔ جس قوم کا رشتہ علم سے ٹوٹتا ہے وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا سب سے زیادہ کمزور پوائنٹ یہ ہے، ہمارے پاس نہ دینی علم ہے نہ دنیا کی علم ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر کچھ تعلیمی اور علمی قابلیت پیدا ہو جائے۔ مالدار چاہتا ہے میرا بچہ دھندا کرے گا، وہ اس کو اس میں ہی لگا دیتا ہے، پڑھاتا نہیں۔ غریب چاہتا ہے میرا بچہ مزدوری کرے گا، وہ اس پر لگائے گا۔ کمپنی والا چاہے گا اپنی تو کمپنی اس پر لگے گا، اس کو پڑھنا ہو تو پڑھے، نہ پڑھنا ہو تو کچھ بھی نہیں۔ کیا طریقہ ہے یہ سب؟ کیا ہے یہ؟ ہماری جہالت کی نشانی اور علامت ہے۔ ارے ہمارے بچوں کو تعلیم سے موجودہ زمانے میں آراستہ کرنا ضروری ہے۔ باطل قوموں کے اندر یہی دو چیزیں ہیں جو مضبوط ہیں۔ آخر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو تو ہم حافظ قرآن اور عالم دین نہیں بن سکتا؟ کیوں مشکل ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہمارا بچہ تعلیم سے آراستہ نہیں ہو سکتا؟ ایک طرف انجینئر کی ہو اور ایک طرف حافظ قرآن نہیں ہو سکتا؟ گناہ ہے، یہ مشکل کام ہے۔ ایک طرف ہمارا بچہ کوئی اسکول کا ٹیچر بھی ہو اور دوسری طرف علم دین کے ساتھ اس کی نسبت لگے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کو کرنے کے لیے کہاں تیار ہے؟ اوپر سے ہم اپنے بچوں کو مدرسوں سے اٹھا لیتے ہیں، اٹھا رہے گھر پر بیچ رہے ہیں، اور 5 منٹ کے مولانا کو بلاتے ہیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے، 500 روپے فی دیتے ہیں۔ یہاں مدرسہ 2.5 گھنٹے دیتا ہے، 150 روپے فی دیتا ہے۔ اتنے سستے میں تعلیم دی جاتی تو بھی ہم نہیں دیتے۔ عجیب حال ہے ہمارا۔ یہ اتنی بڑی عزت کی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے فرشتوں نے جو ہار مانی وہ ان کے علم کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ فرشتے عاجز آ گئے، وہ جواب نہیں دے سکے، اور وہ عبادت زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوا کرتی ہے جو عبادت علم کی روشنی میں کی جاتی ہے، اس عبادت کا پاور زیادہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا علم دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تہجد پڑھتے ہیں یا پھر یہ عبادت ہے، نہیں، ان کو علم دیا ہے، ہم نے تعلیم سے آراستہ کیا ہے، ان کے سینے کو ہم نے ہمارے علم سے منور کیا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، علم عزت کی چیز کیوں ہے؟ عبادت یہ مخلوق کی صفت ہے، عبادت رب نہیں کرے گا۔ عبادت کون کرتا ہے؟ مخلوق کرتی ہے، فرشتے کریں گے، دوسری مخلوقات کریں گے، عبادت وہ کریں گے۔ علم رب کی صفت ہے، اور جو رب کی صفت ہوتی ہے وہ زیادہ کامل اور عزت کے لائق ہوا کرتی ہے۔ اللہ اپنی صفت کے ساتھ میں نسبت عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علم سے، تعلیم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ نہ ہمارے مدرسوں کے اندر بچوں کی تعلیم کا ٹھکانا ہے، اور نہ ہماری اسکولوں میں بچوں کی دنیا کی تعلیم کا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کی تعلیم دینا ناجائز اور حرام ہے۔ اولا ہمارے پاس وہ اسکول بھی نہیں ہے کہ جس کی تعلیم کا معیار اعلیٰ اور اونچا ہے، اسکول لیکن ٹھیک آگے بچہ جاتا ہے، صبح میں گیا، شام کو آ گیا، کیا کر کے آیا کہ بس یہ کر کے آ گیا۔ یہ حال ہے، بغیر کسی یعنی کوئی لیول نہیں ہے تعلیم کا، کوئی بھی لیول نہیں ہے، ہر جگہ پر کمزوری ہی کمزوری ہے۔
اس لیے ہمارے بچوں کے اندر قابلیت آتی ہی نہیں ہے. وہ بڑا ہو کر بھی اس کو علم کے ساتھ وہ لگاؤ ہے. اس کو کچھ 10ویں بھی پڑھ لے گا لیکن اس کو کچھ نہیں آتا. ایک سینٹنس بھی پوچھو گے تو وہ بیچارہ سوچے گا. یہ حال ہو چکا ہے. جبکہ قابل فخر چیز ہے, قابل عزت چیز ہے. اس کے ذریعے سے تو اللہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس وہ علم ہوتا ہے. جب کوئی طالب علم اس سے یہ علم لیتا ہے تو اس علم کی برکت سے بادشاہ کو بھی جھکا دیتا ہے. بادشاہ بھی اس کے سامنے جھک جایا کرتے ہیں. اس لیے ایک اللہ والے کے در کے اوپر کسی زمانے کا بادشاہ گیا. کالے کروڑے تھے, نام یاد نہیں رہا مجھے. زمانے کا بادشاہ ہے اور وہ عالم بزرگ ہے. ان کو اللہ نے دین کا علم دیا. بادشاہ خود چل کر جا رہا, کہاں؟ عالم کے پاس. اس کی وہی ٹوٹی چٹائی کے اوپر جا رہا ہے. بادشاہ کے ساتھ اس کا چھوٹا لڑکا بھی تھا. تو اس نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا علم حاصل کرو. یہ علم ہے جو تیرے باپ کو بادشاہ ہونے کے بعد بھی, اس کے باوجود بھی اس کالے عالم کے سامنے جھکنے کی نوبت آئی ہے. آج مجھے جھکنا پڑا ہے, میں بادشاہ ہوں پھر بھی جھکنا پڑا. علم حاصل کر. بادشاہت میں عزت نہیں رکھی, بادشاہت میں کمال نہیں رکھا, مال و دولت کے اندر شرافت نہیں رکھی. علم وہ چیز ہے کہ جو انسان, مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے. مال اگر جمع کیا ہے تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ انسان کرے گا. علم کا کمال بڑا عجیب ہے. جو علم حاصل کرے گا یہ علم انسان کی حفاظت کرے گا. یہ آدمی کی حفاظت علم کرتا ہے, اور یہاں الٹا ہے کہ مال کی حفاظت آدمی کرتا ہے. تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کو علمی لائن سے آراستہ کرنا چاہیے, اپنے اولاد کو تعلیمی لائن کے اندر آگے بڑھانا چاہیے. دینی علم ہو, دنیاوی علم ہو, ہر اعتبار سے قابلیت ہمارے سماج کے اندر ہمارے پاس ایسے نوجوان ہونے چاہیے, ایسا طبقہ ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ جو جب کئی دنیاوی اعتبار سے کوئی مسائل آئے تو یہ نوجوان کھڑے رہے. ان کے پاس یہ قابلیت ہے, یہ امت کے مسائل کو حل کرے. اور دینی اعتبار سے مسائل آئے تو ہمارے پاس علماء ہونے چاہیے کہ علماء کے ذریعے سے امت کے دینی مسائل حل ہو. یہ جب یہ دو چیزیں ہوگی تو پھر سماج کے اندر کبھی بھی کوئی بھی ذلت والا مسئلہ پیدا ہوئی, کوئی بھی سماج کو اور اس معاشرے کو نہیں جھکا سکتا ہے, نہیں جھکا سکتا. یہ اس آیت کے ذریعے سے خیر اس کے اوپر تو بہت لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے کہ علم کیا خزانہ ہے, لیکن یہ اتنی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس لیے رکھی کہ آج آئے دن ہم علمی لائن سے, تعلیم سے کٹتے جا رہے, دور ہوتے جا رہے. ہم تو دور ہو گئے, ہم ہماری نسلوں کو بھی اب غیر محسوس طریقے سے دور کر رہے ہیں. نہ مدرسوں میں فکر سے بھیجنے کے لیے تیار ہے اور نہ اسکولوں میں فکر سے بھیجنے کے لیے تیار ہے. اور ہم نعرہ لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی آپ اپنے بچے کو مدرسے میں بھی بھیجو یا حفظ قرآن کے اندر بھی ڈالو اور وہاں اسکولوں کے اندر بہترین تعلیم سے آراستہ کرو. ہماری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ سب اسکول کے مخالف ہے. کون مخالف ہے؟ مخالفت تو اس کی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن سے توڑ کر, دین سے توڑ کر, اسلام سے توڑ کر جس علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ علم آپ کی بچے کی گمراہی کا سبب بنے گا. بغیر دینی علم کے دنیا کا علم کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ ضروری ہے, یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور الحمدللہ اب لوگوں میں کچھ بیداری آ رہی ہے کہ بچے حفظ قرآن کے اندر بھی آتے ہیں, اسکولوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن اتنا کافی نہیں. ان کو آگے کے تعلیم کے اندر بھی ان کو آگے بڑھانا چاہیے. خیر یہ تو بات نکل گئی تفسیر کے اندر, تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ علم کتنی بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سماج کو تعلیم کے ساتھ میں نسبت عطا فرمائے. بہت بڑی عزت والی چیز ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا, اور اس احسان کو یاد کیجیے. اللہ فرماتے ہیں اور اس احسان کو یاد کیجیے جب ہم نے کہا فرشتوں سے, کیا کہا کہ تم آدم کے سامنے
سجدہ کرو۔ اب آگے جہاں پر علم کی اعتبار سے حضرت آدم کی فضیلت فرشتوں کے سامنے کھل کر آ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ فرشتوں نے جب دیکھ لیا اور اس بات کا اقرار کر دیا کہ یہ زمین کے اوپر خلافت کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم تام ہونا چاہیے، وہ علم عام ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے اور پھیلنے والا اور ہر اعتبار سے حاوی ہونا چاہیے۔ ایسا کامل علم اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس لیے حضرت آدم ہی روئے زمین کے اوپر رب کے نائب بننے کے حقدار ہے۔ یہ فضیلت، یہ اسٹیٹس، یہ مقام فرشتوں نے جب دیکھا، اب عملی اعتبار سے ان کی تقریب کے لیے یعنی حضرت آدم کی عزت اور شرافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ چلیے اب باری آئی ہے کہ اتنی بڑی ہستی جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس کو میں نے اپنے علم کے ساتھ میں نسبت عطا فرمائی ہے، جس کو میں نے علمی کمالات سے نوازا ہے، یہ تمہارے اندر سب سے زیادہ قابل عزیز ہے یہ مخلوق یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ لہذا تمہارا فریضہ ہے کہ میں تم کو حکم کرتا ہوں کہ آدم کے سامنے سجدہ کر کے عملی طور پر اس بات کا مظاہرہ کرو کہ آدم سے بڑھ کر شرافت کسی کے لیے ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم زیادہ قابل عزیز ہے، فرشتے بھی حضرت آدم کے سامنے کہ وہ بھی چھوٹے پڑے ہیں، حضرت آدم قابل شرافت وہ مخلوق ہے۔ سجدہ تو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس شیطان نے ابا واستكبر وكان من الكافرين، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی کہ کفر تو اس کے دل میں پہلے سے ہی تھا، کفر تو اس کے اندر پہلے سے چھپا ہوا تھا ہی، لیکن اب اس کا کفر کھل کر سامنے آ گیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، باقی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے جب رب کا حکم سنا سب سے پہلے سجدہ کیا، تو اللہ نے حضرت اسرافیل کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے پیشانی پر اللہ نے پورا قرآن لکھ دیا، پورا قرآن اللہ نے ان کی پیشانی کو قرآن سے سجا دیا، نہیں دیا۔ جب اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہ سجدہ ہے جو رب کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اس کی تفصیل سے بڑی تھوڑی بات ہے، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل میں آپ کے سامنے کر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔